You're welcome in Poonch Live. ایسے حالات و واقعات بنے کہ مجھے سروس 10 سال پہلے چھوڑنی پڑی. اس کے بعد آپ نے جو ہے نیشنل کانفرنس کو بھی چھوڑ دیا، وہ کیا ریزن رہا؟ ایم ایل اے کے رشتہ داروں کی وہ فلیگ کاریں وہ لگے ہوئے تھے، وہ جو ہوتی ہے وہ لائٹیں ہوتی ہیں. ایک روز 6 گاڑیاں تھیں ایسی جس پہ لائٹیں لگی ہوئی ہوتی تھی. ایم ایل اے تو ایم ایل اے کے رشتہ داروں کو بھی تھی. ٹرانسفر کروایا گیا، میری سیلری کو بند کروایا گیا، مجھے میرے آفس ڈائریکٹوریٹ کو کہا گیا کہ اس کو چھٹی نہ دو. لڑنے تک 2009 میں جو الیکشن لڑا گیا 8 میں، تو اس میں نے سپورٹ کیا نیشنل کانفرنس کو، لیکن اس کے بعد اس سپورٹ کو بالکل بلا دیا گیا. چیلنج ہے پوری میڈیا کو، میں سب سیاسی لوگوں کو، کہ 2 سال میں ہم نے وہ کام کیے جو پچھلے 30 سال میں نہیں ہوئے. میں نے کہا ہے کہ اگر یہ میں ثابت نہ کر دوں تو میں سیاست کو چھوڑ دوں گا. ہم نے تو اپنا بچپن میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا نیشنل کانفرنس والوں کو کہ ہم نے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ لٹا دیا نیشنل کانفرنس کے لیے. اگر اصل میں اس کو آپ جانچ کریں، وہ ایک بھکاری ہوتا ہے، وہ در سے ٹکڑے لیتا ہے. آداب. پونچھ لائیو میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم. ہم اور ہمارے سیاستدان اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کے روبرو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جن کا پونچھ کی سیاست میں ایک اچھا نام اور کردار رہا ہے. میری مراد ہے جناب شاہ محمد تانترے صاحب، ایکس ایم ایل اے پونچھ کانسٹیچوئنسی. سب سے پہلے پونچھ لائیو میں آپ کا خیر مقدم. شکریہ اخلاص صاحب. ہماری جو پونچھ کانسٹیچوئنسی ہے اس کے ہمارے آپ ایکس ممبر لیجسلیٹو بھی رہے ہیں. ہم سیاست پہ آنے سے پہلے کچھ آپ کی پرسنل لائف پہ جائیں گے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا. جی بیسیکلی اخلاص صاحب، آپ جانتے ہیں میں لورن کا رہنے والا ہوں. لورن گاؤں جو ہے میرا، سکولنگ میری وہاں سے ہوئی ہے. میرے والد محترم جناب منشی غلام صاحب مرحوم مقبول وہاں اس وقت کے سرپنچ تھے لورن کے. میں لورن کا ہی رہنے والا ہوں. سکولنگ وہاں پہ ہوئی. کالج میں نے گریجویشن یہاں پہ 78 میں کی اپنے ڈگری کالج پونچھ سے. تو اس کے بعد میں نے سروس جوائن کی. میں ڈسٹرکٹ مینیجر رہا 2005 تک. تو اس کے بعد میرے ابھی سروس کو 10 سال تھے. تو مجھے فورس کیا گیا کہ میں ریٹائرمنٹ لوں. کچھ ایسے حالات تھے جس کو میں اب کہنا نہیں چاہتا. اگر میں کہوں تو اس میں کچھ ایسے لوگوں کی ذکر بھی آئیں گے جو اس دنیا میں نہیں ہے، تو مناسب نہیں ہے بحیثیت مسلمان میرے لیے. تو ایسے حالات و واقعات بنے کہ مجھے سروس 10 سال پہلے چھوڑنی پڑی. اور اس کے بعد آگے آپ کو حال پتہ ہے. اس کے میں یہاں پہ آپ کو ٹوکوں گا اس بات پہ کہ آپ ایک اچھے پوسٹ پہ گورنمنٹ امپلائی تھے. ایسی کیا وجوہات بنی کہ آپ کو سیاست میں آنے کا جو ہے فیصلہ لینا پڑا؟ اصل میں اخلاص صاحب بات یہ تھی کہ میں بچپن سے سوشل ہوں. الحمدللہ مجھے بڑا شوق ہے لوگوں میں گھلنے ملنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا. تو لوگوں کا آنا جانا میرے ساتھ میرے گھر میں رہتا تھا. تو باقی جو سیاسی لوگ تھے ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ سیاست میں آ کر ہمیں پریشان نہ کرے. تو آئی واز ٹرانسفرڈ فرام ہیئر ٹو جموں. مجھے ٹرانسفر کروایا گیا، میری سیلری کو بند کروایا گیا. مجھے میرے آفس ڈائریکٹوریٹ کو کہا گیا کہ اس کو چھٹی نہ دو، یہ گھر نہ جائے. تو مجھے اس طرح سے ٹارچر کیا گیا. تو میں روتے ہوئے سروس چھوڑی ہے، کوئی ہنستے ہوئے نہیں چھوڑی ہے. یہ میرے احباب جانتے ہیں. تو یہی بات تھی کہ جو سیاسی میرے اوپر پریشر تھا بہت زیادہ، تو مجھے تنگ کیا جاتا تھا بہت زیادہ. تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ شاید ایسا ہوگا. اس لیے مجھے پھر ایسا محسوس ہوا کہ میں سروس میں بھی ہوں اور مجھے جو بھی چاہتا ہے تھپڑ مارتا ہے. اس سے بہتر ہے میں سروس چھوڑ دوں، چونکہ میں نے ہمیشہ فیصلے کیے ہیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے. تو اللہ نے ہمیشہ کرم نوازی کی. تو یہ میرا مقصد تھا. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ پوچھیں گے وہ کون تھے کیا تھے، تو وہ مناسب نہیں رہے گا. بس مجھے سیاسی لوگوں کی جو ریشہ دوانیاں تھیں یا ان کا جو مجھ پہ پریشر تھا، جو مجھے پریشان کر رہے تھے، مجھے ٹارچر کر رہے تھے، تو وہ وجہ بنی میری اس کی. میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. تو آپ نے جو ہے گورنمنٹ امپلائی کو منقطع کر کے جو ہے آپ سیاست میں آئے اور آپ نے آ کر نیشنل کانفرنس کو جوائن کیا. نیشنل کانفرنس میں آپ نے کافی ٹائم دیا اپنا، اور نیشنل کانفرنس میں رہنے کے باوجود بھی آپ نے جو ہے بہت ساری خدمات جو ہے لوگوں کی سر انجام دی.
لیکن اس کے بعد جو آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اپنی لائف کا جو سب سے پہلا الیکشن تھا، انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا آپ نے، نیئر اباؤٹ 8,000 جو ہے آپ نے الیکشن میں ووٹ لیے، بے شک آپ ہار گئے، لیکن اس کے بعد آپ نے جو ہے نیشنل کانفرنس کو بھی چھوڑ دیا، وہ کیا ریزن رہا؟ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں زیادہ کی بات نہیں ہے. ہم نے تو اپنا بچپن میں نے جو اسمبلی میں بھی کہا تھا نیشنل کانفرنس والوں کو، ہم نے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ لٹا دیا نیشنل کانفرنس کے لیے. چونکہ میرے والد محترم 22 سال زون صدر رہے اس کے نیشنل کانفرنس کے، گنئی صاحب کے ساتھ ہی جوائن ہوئے تھے وہ 77 میں. ہم نے الیکشن اس میں پوری پارٹیسپیشن کی. اس کے بعد بھی میری بڑی ہمدردی، محبتیں جنون کی حد تک رہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ. اس کے بعد یہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا، میری یہ سوشل میڈیا پہ سپیچ آئی تھی، میں نے نیشنل کانفرنس والوں کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم کو ان سے تھی وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو زیادہ تو نہیں، 2005-7 میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، 2008 میں اس کو جوائن کیا نیشنل کانفرنس کو، 2009 میں لا تعلق ہو گیا. اس لیے لا تعلق ہوا کہ جو ہمارے یہاں کے ایم ایل اے صاحب تھے، ان کی جو سلسلے تھے شاید اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا، یا ان کو مجھ سے اتفاق نہیں تھا. جو بھی ہوا تو میں اس سے لا تعلق ہو گیا. پھر میں 2000 سمجھیے میں کوئی الیکشن لڑنے تک 2009 میں جو الیکشن لڑا گیا 8 میں، تو اس میں نے سپورٹ کیا نیشنل کانفرنس کو، لیکن اس کے بعد اس سپورٹ کو بالکل بھلا دیا گیا. تو مجھے ایسا لگا، میں پھر خاموش ہو کے بیٹھ گیا. 2011 میں پھر حسین علی وفا صاحب کو مفتی صاحب نے بھیجا جموں سے، مجھے یہاں ملے وہ. وید بسین صاحب کو بھیجا، وہ مجھے ملے وہ یہاں پہ. اس کے بعد میں ایک بار جموں گیا تھا، ایسے چل رہا تھا. تو پھر ایک بار میں جموں گیا تھا تو میں اقبال قادری صاحب کے آفس میں بیٹھا تھا. تو وہاں پہ مفتی صاحب نے ان کو کہا جی کہ آپ اس کو لائیں. تو وہاں پر ایسی ہی بس جب بات چلی تو تانترے نے کہا، اپنے مفتی صاحب نے کہا کہ تانترے آپ کی فیلنگز جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں آپ کا، اور پی ڈی پی کی ایک جیسی ہے، تو آپ پی ڈی پی کو جوائن کر لیں. تو انہوں نے مجھے وہیں پرومس کیا کہ اگر آپ اس کو جوائن کریں گے تو اس بار مینڈیٹ آپ کا ہوگا. تو میں 2011 میں پی ڈی پی میں شامل ہو گیا. 2011 میں آپ جو ہے پی ڈی پی میں شامل ہوئے. اس کے بعد جو 2014 کا اسمبلی الیکشن تھا، آپ نے پی ڈی پی کی سیٹ سے جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کیا. ایک نئی سوچ، ایک نیا بدلاؤ آپ کے منشور کے اوپر ہی لکھا ہوا تھا. آپ کا منشور تھا کہ ٹورزم کو یہاں پہ مضبوط کرنا، ڈیولپمنٹ کو لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پونچھ میں ایون دو کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پونچھ کے اندر جو باپ دادا والی جو سیاست ہے، یعنی جو چند لوگوں کی سیاست ہے یہاں پونچھ میں، جتنے مطلب ہمارے جتنے بھی ہمارے، ان چیزوں کو بدلاؤ کرنا، ان چیزوں کو لوگوں سے ان دباؤ کو ختم کرنا، ایک نیا پونچھ بنانا. لیکن آج کیونکہ آپ بھی 2014 سے 2017 تک جو ہے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی رہے ہوئے ہیں، تو آج اس بدلاؤ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور وہ جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ، وہ وعدے وفا تھے یا وعدے جو ہے ابھی تک پورے نہیں ہوئے؟ مجھے بڑی خوشی ہے اخلاق صاحب کہ آپ کی پوری نظر تھی اس پہ میں جو کہتا رہا ہوں لوگوں سے. میں آپ کو اخلاق صاحب اس میں ایک چیز بتاؤں گا کہ جو آپ دیکھیں گے کہ 2015 میں ہماری گورنمنٹ بنی، 9 مہینے کے بعد گورنر رول لگ گیا. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد پھر گورنمنٹ بنی. اس کے بعد برہان وانی کا سلسلہ ہوا. اس سب کو نکال دیں تو مجھے 2 سال کا پیریڈ ملا گورنمنٹ میں، 2 سال کا. اب الحمدللہ اللہ کے شکر و حمد و ثنا کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پہلے ہی میرا چیلنج ہے پورے میڈیا کو، میں سب سیاسی لوگوں کو، کہ 2 سال میں ہم نے وہ کام کیے جو پچھلے 30 سال میں نہیں ہوئے. میں نے کہا ہے کہ اگر یہ میں ثابت نہ کر دوں تو میں سیاست کو چھوڑ دوں گا. اگر میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ 2 سال میں اتنے کام ہوئے جتنے پچھلے 30 سال میں نہیں ہوئے، اگر یہ ثابت نہ ہو سکے تو میں سیاست کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک لیڈر نہیں مانتا ہوں. بات یہ اخلاق صاحب 2-3 چیزیں ہیں جس پہ میں نے فوکس کیا تھا جب ایم ایل اے بنا. میں الحمدللہ مجھے بڑا اس کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی سے ہی ہوا تھا میرے ساتھ. میرا چونکہ میں نے اپنا جو میرا کارواں ہے اس کو میں نے غریبوں کا کارواں کہا ہے، اور میں بار بار ہر جگہ ہر جلسے میں میٹنگ میں یا کوئی مجلس ہو اس میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی پاک ذات ہمارے اس غریبوں کے کارواں پہ اپنے کرم کا سایہ عطا فرما، اور اس کے اندر جو لوگ منسلک ہیں ان کی آس امید آرزو کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. اس لیے مجھے کوئی چندہ فکر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا والی وارث ہے. تو یہ اسی اللہ پاک کی مہربانی تھی کہ اتنے کام ہوئے کہ دس از انبلیویبل. اتنے انبلیویبل ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک لیڈر جو بنے ہیں نئے،
تو جب ان کا ہمارا مباحثہ ہو رہا تھا، جب میں نے صرف پونچھ بلاک کے کام گنوائے، تو جب ان کو ٹائم دیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تاج محل کی اچھی بات ہے، یہ ایسا بات ہے، کیونکہ وہ ٹھیک ہے واز ناٹ ان پوزیشن ٹو بلیو کہ اتنا ہو سکتا ہے 2 سال میں. تو میں نے اس کو بے ادبی کی باتیں سن کر ان کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. میں نے سمجھا ایک عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، ادب بھی بڑی چیز ہوتی ہے. جب ایک انسان ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کا جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا. لیکن وہ تو لگ رہا ہے لیڈروں کے لیے، لیڈروں کو تو یہ لگ رہا ہے کوئی 8واں عجوبہ بنائیے. یہ تاج محل جیسا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہر گاؤں میں ایک انقلاب آ گیا، سڑکوں کے ذریعے سے انقلاب آ گیا. آپ دیکھیں کہ پولز کے بجلی کے تعلق سے کم از کم 2 سال میں 350 تو ہم نے ٹرانسفارمر دیے، 5000 کے لگ بھگ پولز دیے. آپ کی سکیموں کو اپ لفٹ کروایا. آپ کی مطلب آپ کسی بھی گاؤں کو لیں، اس کو ڈسکس کریں، کسی بھی گاؤں کو سلوتری سے شروع کریں. اس کے بعد آپ جلاس میں آئیں، آپ کھنیتر میں آئیں، آپ بہنچ میں آئیں، کنویا میں آئیں، بگیال درہ میں جائیں، آپ کڑی کرماڑا میں جائیں، آپ یہ جو نورا ماڑی سرل میں جائیں، آپ بنبت میں جائیں. آپ اس کے بعد میں صرف پونچھ بلا کی بات کر رہا ہوں. پھر منڈی میں تو آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے اڑائی میں میرے آنے سے، میں ملے بننے سے پہلے 25% روڈ جو لوگ جو تھے سے روڈ سے ٹرانسپورٹ سے مستفید تھے. تو اللہ کا کرم تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اگر بنوں تو میں موری سے بھی لے جانا چاہتا ہوں روڈ، اور اس طرف سے بھی لانا چاہتا ہوں. آپ کی روڈ 2015 میں کہاں تھی اڑائی کی، وہ تو آپ جانتے کہاں پہ تھی. اور اس کے بعد ہم کہاں تک اس روڈ کو لے گئے، کہاں ملان ٹھکر تک پہنچایا، اور وہاں سے اور الحمدللہ ایک دن وہ بھی آیا جب میں پولیس اسٹیشن منڈی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا موری سے گیا اور اس طرف سے اترا واپس آیا. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. میں موریا میں گیا جہاں پہ آپ جانتے ہیں چوہان برادری ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ آپ کی روڈ پہنچ گئی ہے جو پچھلے 50 سال میں نہیں پہنچ سکی. بات یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے ایک بات کی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج. اچھا آپ کے شکر گزار بھی ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا. سب سے بڑی اچیومنٹ میری یہ رہی ہوگی بفضل اللہ کریم کہ مجھے اس چیز کا احساس رہا ہے اور ہے بھی، رہے گا بھی، کہ ایک ایم ایل اے ہو ہو سو ایور از، چاہے وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سرپنچ ہو، ایم ایل اے ہو، ممبر پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اصل میں اس کو آپ جانچ کریں وہ ایک بھکاری ہوتا ہے. وہ در در سے ٹکڑے لیتا ہے، ہر گھر میں بھیک مانگتا ہے جا کر، ہر گھر سے اس کو بھیک ملتی ہے. تو جب وہ 2 ووٹ 4 ووٹ 6 ووٹ کی شکل میں وہ بھیک لیتا ہے تو وہ کہاں سے وی آئی پی آ گیا؟ وہ تو ہر گھر سے ٹکڑے ملے ہوتے ہیں اس کو، تب وہ جا کر کوئی ذمہ دار بن جاتا ہے. تو میں نے یہ کوشش کی، یہ ریکارڈڈ ہے اور آپ جانتے ہیں سارے لوگ، میں نے کوشش کی کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ایم ایل اے آپ کا خادم ہوتا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. وہ فخر کرتا ہے وہاں پر بیٹھنا جہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کرسیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ کرو فر نہیں پسند ہوتا ہے. وہ اس کی کیا شان ہے اس کی؟ وہ تو بھیک مانگ کے بنا ہے. اور اس کی 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے، کال بلیک شیشے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کسی سے بات کرنے میں راضی نہیں ہے. اب میں نے کوشش کی اپنے، میرا ویسے ایم ایل اے شپ تو میری 4 سال رہی لیکن گورنمنٹ 2 سال رہی. تو میں نے کوشش کی کہ مجھے، آپ یقین مانیں کہ اسمبلی ہال میں بھی مجھے کوئی کال آتی تھی، میں باہر نکل کے کال اٹینڈ کرتا تھا. جو میں نوکر ہوں ان کا، انہوں نے مجھے حکم دینا جو تو میں نے کرنا ہے. تو میں نے ایک عام آدمی بن کر عام آدمی لوگوں میں بیٹھا، اور جو مجھ سے پہلے یہاں پہ تھا، ایم ایل اے کی کیا، ایم ایل اے کو چھوڑیے، ایم ایل اے کے رشتہ داروں کی وہ فلیگ کاریں وہ لگے ہوئے تھے، وہ جو ہوتی ہے وہ لائٹیں ہوتی ہیں. ایک 6 گاڑیاں تھیں ایسی جس پہ لائٹیں لگی ہوتی تھی. ایم ایل اے تو ایم ایل اے کے رشتہ داروں کو بھی تھی. میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں کی نہیں ہر جگہ کی. لیکن میں نے وہ سارا ختم کیا. شاہ صاحب ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، آج ڈیجیٹل کا دور ہے، ہماری ڈیولپمنٹ کیا روڈ ہی ہے؟ ہماری ڈیولپمنٹ آج کے دور میں بھی ہمارے پاس پونچھ میں ریڈیولوجسٹ موجود نہیں ہے. آپ کے ٹرینر سے پہلے ہمارے جموں یونیورسٹی پونچھ یونیورسٹی کے لیے 40 کروڑ روپیہ جو ہے سینکشن کیا گیا. اور جو ہمارے اس ٹائم کے ایم ایل اے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے 40 کروڑ روپیہ سینکشن کروایا، لیکن ہمارے جانے کے بعد جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے اس کا کام روک دیا. آپ اس میں کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو؟ کیونکہ آج بھی اس پہ سٹے لگا ہوا ہے، آج بھی ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ وہیں پہ رکی ہے، آج بھی ہمارے بچے جو ہیں یہاں سے جموں جا کر سٹڈی کر رہے ہیں، آج بھی ان کو جو ہے وہاں پہ منتھلی رینٹ پے کرنا پڑتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ڈیجیٹل دور کے اندر آج بھی ان چیزوں سے ہم محروم ہیں. ہمارے پاس ریڈیولوجسٹ نہیں، آئی سرجن نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پہ. ہماری منڈی کے ہاسپٹل کی حالت دیکھیں، آج بھی بد سے بدتر ہے. اور پونچھ میں جو ہمارا
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ हॉस्पिटल है, वहाँ की हालत आप खुद जानते हैं। इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन? क्या रोड ही हमारी जो है डेवलपमेंट है? इलाज साहब, आपने कहा, ये तो एक इब्तदा से मैंने सड़क की बात की थी, आपने कहा था कि इसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। अगर आप समझें, हमारी डेवलपमेंट का सारा दारोमदार इस पे है कि हमारे तालीम यहाँ पे अच्छी हो, बच्चे तालीम याफ्ता बने, तालीम ही के मैदान में हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई मैदान नहीं है। रोड कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इलाके को डेवलप करने के लिए। ये तो एक अलहदा चीज़ थी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको पुंछ ब्लॉक की बात की है, मैंने अभी मंडी को ज़्यादा टच नहीं किया है। मैं आपको इखलास सा बताऊँगा, उसमें बड़ा बेदार था मेरा दिमाग। यहाँ पे जब मैं MLA बना तो 2016 में डिग्री कॉलेज की एक लिस्ट रिलीज़ की गई, जो सैंक्शन कॉलेज हुए थे 22 कॉलेज स्टेट में, तो उसमें मंडी कहीं फॉल नहीं कर रहा था, मंडी की लिस्ट नहीं थी। तो उसके बाद जब असम्बली नेक्स्ट लगी तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि मंडी इज़ डिज़र्विंग प्लेस टू बी गिवन द कॉलेज। तो उसमें मैंने कट मोशन लगाया, उसमें मैंने कॉल अटेंशन नोटिस दी गवर्नमेंट को। उसमें जो उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिसेस सेठी थी, मैडम सेठी, तो उन्होंने उसका जवाब दिया मेरे कॉल अटेंशन का। उसने कहा कि सिंस मंडी इज़ जस्ट 22 किलोमीटर अवे फ्राम डिस्ट्रिक्ट पुंछ डिग्री कॉलेज एंड 47 किलोमीटर अवे फ्राम सुनगुड़ कॉलेज, दिस नॉट प्लेस टू बी गिवन वी आर नॉट। जो पैरामीटर हमने फिक्स किया है कि कम से कम 50 किलोमीटर होना चाहिए, तो उसमें ये फॉल नहीं करता है। उसके फ़ौरन बाद मेरी कोशिश जारी रही। उसके बाद मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ लाई डाक मिलों में, पुंछ में, तो डेपुटेशंस मिले और हमारा मंडी का लोरन का इकट्ठा डेपुटेशन मिला। कम से कम 40 लोग थे उसमें। हमारे जो मैं गिनवा सकता हूँ आपको, खाकी साहब थे, शकील पड़े साहब थे, असलम तांतरे साहब थे, बिलाल मखदूमी साहब थे, हमारे जब्बार तांतरे साहब थे लोरन के, आज़ाद साहब थे, वो काफ़ी लोग थे हमारे, जितने भी हमारे करीब में मंडी की वो भी थी। तो उन्होंने इन प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिंस ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स वर सिटिंग देयर, एडमिनिस्ट्रेशन वाज सिटिंग देयर, चीफ सेक्रेटरी वाज देयर, तो उस वक्त जब उन्होंने ये डिमांड की कि मैडम हमें डिग्री कॉलेज देना चाहिए मंडी में, हमें ज़रूरत है उसकी, तो उस वक्त मैडम ने ये कहा था कि हम हर गांव में कॉलेज नहीं दे सकते हैं। दिस वाज हर रिप्लाई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके 2 माह के बाद सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर हुआ कि मंडी को डिग्री कॉलेज दिया गया। दीज वर एफर्ट्स इखलाक साहब, एक रिप्रेजेंटेटिव जो सोया हुआ नहीं होता है। मैंने मैडम से सीधी बात कही थी कि अगर ये मुझे डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा तो मुझे रिज़ाइन करने पड़ेगा, क्योंकि मैं मंडी के लोगों से वादा कर चुका हूँ, अगर डिग्री कॉलेज नहीं लाया तो मैं मंडी में नहीं आऊँगा। तो मेरा इखलाकी अपनी हक बनता है कि मैं इसमें स्टैंड करूँ। तो आप देखेंगे कि मैडम की स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है, असम्बली में जो कहा गया था वो भी रिकॉर्डेड है। उसके बाद जो डिग्री कॉलेज मंडी को सैंक्शन किया गया, अल्ताफ बुखारी साहब हायर एजुकेशन, वो इज़ आल्सो विटनेस। ये कैसे मैनेज किया गया? डिग्री कॉलेज मजाक नहीं होता है, डिग्री कॉलेज एक मजाक नहीं है, तो उसको एज ए वेरी वेरी स्पेशल डिग्री कॉलेज सैंक्शन किया गया। नंबर 1 जो आप डेवलपमेंट की बात करें। नंबर 2 हमारा पॉलीटेक्निकल कॉलेज था यहाँ पे पुंछ में, ये 2009 में मरकज़ ने सैंक्शन किए थे, डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलीटेक्निकल कॉलेज। तो उस वक्त 2009 से 14 तक तो सेटल नहीं हो सका। मैं नहीं कहूँगा क्यों नहीं हुआ, उसको मैं मुखालफत नहीं करना चाहता हूँ। जब हमारा वक्त आया तो उस वक्त क्या बना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तेज़ तरार लीडर हैं, मानता हूँ मैं, बहुत ही तेज़ तरार लीडर हैं, जावेद राणा साहब। जावेद राणा साहब ने उस वक्त ये ऑफ़र की गवर्नमेंट को, क्योंकि वो लैंड नहीं मिल रही थी इसलिए वो नहीं मिल सका कॉलेज, या वो बेटर नोन टू द देन MLA, वो क्यों नहीं 6 साल में कॉलेज बनाया। तो उस वक्त क्या हुआ कि इसने ऑफ़र की राणा साहब ने कि मैं 150 कनाल ज़मीन दूँगा मैटर में, आप कॉलेज वहाँ पर दे दें। तो जब मैंने सुना तो फिर मैंने उसको प्रोटेस्ट किया। आई वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई कंस्टिट्यूंसी। मैंने कहा सिंस दिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये डिज़र्व करता है कि पॉलिटिकल कॉलेज यहाँ पे हो। तो मुझे कहा कि 2 दिन में ज़मीन लैंड अरेंज करो। फिर मैंने तहसीलदार साहिबान को बुलाया, तो उसमें फिर ये फैसला हुआ कि भाई साथरा में हमारे पास 200 कनाल स्टेट लैंड है, और अल्टीमेटली मैंने सेंक्शन करवाया साथरा में। उसका काम शुरू हुआ, उसकी लेवलिंग हुई, वहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, 150 कनाल जो ज़मीन उसके लिए हुई, और कॉलेज साथरा में सेंक्शन हुआ, पॉलिटेक्निकल कॉलेज। लेकिन शौमिया किस्मत के हमारा वो गवर्नमेंट जो थी वो 3 साल पहले ही उड़ा दी गई, तो उससे वो जो वही स्टैंड स्टिल है। अब इसी तरह इखलाक साहब मैं कहूँगा कि हमारे मंडी में आपको पता है कि हमारी इस पुल में, मंडी का पुल कितना वो है, तो उसमें कितने उसके वो जाम लग जाते हैं बाज़ार में। मंडी पुल बड़ा पुराना है, आप यकीन मानिए ये पुल कहीं और लग रहा था। इसको मैंने इंटरवेन करके मंडी में डबल लाइन ब्रिज लगवाया,
سینکشن کروایا. سب بات جو میں کر رہا ہوں آپ سے ریکارڈڈ ہے, سب کچھ ریکارڈ ہے میرے پاس. تو اس کو میں نے ڈبل لائن برج کروایا. اس کے بعد آپ کی روڈیں اپ گریڈ کروائیں ساری. یہ جو چنڈک سے مالٹی یا چنڈک سے منڈی یا منڈی سے گگڑیاں یا منڈی سے بیلا بالا یا منڈی سے سلطان پتھری, یہ سب روڈز میرے زمانے میں بیٹھ ہوئی ہیں. حالانکہ آج کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ پلیٹیں لگا رہے ہیں اس میں. تو آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ تو یہی تھی کہ بھائی ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کو میرا سوال آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ پونچھ یونیورسٹی کے لیے جو میں اسی پہ آ رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. میں یہ تو کالجز کی بات کی. اب جہاں تک یہ یونیورسٹی کا تعلق ہے, یہ یونیورسٹی نہیں ہے, یہ یونیورسٹی کیمپس ہے, یونیورسٹی نہیں ہے. یہ آزاد صاحب, غلام نبی آزاد صاحب کی مہربانیاں تھیں. یہ ان کا, چاہے میں ان کی جماعت میں نہیں ہوں, لیکن ان کے احسانات کو پونچھ والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں یہ جو ایمرجنسی بلڈنگ جو ہمیں ملی, یہ او پی ڈی جو اس میں پونچھ میں, یہ جو ہمارا درنگلی کا پل بنا, یہ جو منڈی میں ہمارا تحصیل کمپلیکس بنا, یہ جو یونیورسٹی کیمپس ہے, یہ سب آزاد صاحب کی دین ہے. آزاد صاحب کاش ہماری بدقسمتی تھی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی کہ وہ ان کو نیکسٹ ٹینور نہیں مل سکا. اگر 5 سال اور ملتے آزاد صاحب کو تو ریاست جموں کشمیر کا نقشہ بدل گیا ہوتا. یہ ان کا احسان تھا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ یو جی سی جو ہے, یہ ایک اٹانومس باڈی ہے, اس کا گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے. اس میں اس کو پیسہ سینکشن کیا گیا تھا, سینٹر نے کیا تھا ان کو, یہ جو ان کی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک ٹائم لائن رکھی تھی کہ اس ٹائم کے اندر اس کو آپ فائنل کر دو. یہ پیسہ فائنل نہیں ہوا تو یہ پیسہ سرنڈر ہو جائے گا. تو اس میں وہ کافی ہمارے کیمپس, کٹھوا کیمپس, پونچھ کا کیمپس, اس میں ہمارے ادھم پور کا کیمپس, یہ لوگ تھوڑا اس میں پیچھے رہ گئے. میرے آنے سے پہلے کی بات ہے. تو جب یہ پیچھے رہ گئی تو وہ پیسہ سارا سرنڈر ہو گیا. جب پیسہ سرنڈر ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں آیا MLA تو میں خود وہاں پہ ٹیم کو لے کر گیا. اصغر سامن صاحب ہائر ایجوکیشن کے کمشنر تھے, ان سے میں نے ملا, انہوں نے 1 کروڑ روپیہ ریلیز کرایا. تو اس سے میں نے ایز اے ویری اسپیشل 1 کروڑ روپیہ ریلیز کروایا کہ کام شروع کر دیں. مین وائل جو ٹھیکیدار وہاں پہ کام کر رہا تھا اس نے ڈپارٹمنٹ پہ اسٹے کروا دیا ہائی کورٹ میں. کیس وہاں پہ چل رہا ہے. یونیورسٹی کیمپس کہیں نہیں جائے گا. بیچ میں یہ شور اٹھا کہ یونیورسٹی کیمپس کہیں اور چلا گیا ہے, یہ کہیں بھی نہیں جا سکتا ہے. اسٹے چل رہا ہے, چونکہ جب سب جوڈیس ہو جاتا ہے کوئی ایشو تو اس میں کسی کی انٹرفیئرنس نہیں رہتی ہے جب تک آنریبل کورٹ اس میں ڈسیزن نہ دے. اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم نے بڑی کوشش کی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ پونچھ کے نام پہ ڈاکٹر بنتے ہیں, RBA کے ذریعے سے, ST کے ذریعے, کسی ذریعے سے بھی, وہی لوگ یہاں نہیں آنا چاہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو سن آف دا سائل ہے, جو ڈاکٹر بنا ہے پونچھ کے نام پہ, تو اس کو تو کم سے کم 10 سال یہاں تک, اس کی بھی ہم نے کوشش کی تھی. اس وقت میں نے بڑی کی, ہم نے پروٹیسٹ کیا. واٹ واز مائی ڈیوٹی؟ مائی ڈیوٹی واز جسٹ ٹو ریز دا ایشو آف مائی کنسٹیچوئنسی آن دا فلور آف اسمبلی. اور میں نے وہ بڑی کامیابی سے الحمدللہ کیا. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ ریکارڈڈ ہے اسمبلی میں کہ پچھلے 60 سال میں حویلی کنسٹیچوئنسی میں کوئی MLA اتنا نہیں بولا جتنا اللہ کی کرم سے میں بولا. اور اب میں آپ نے میرے کو اوور آل جو آپ کے 2 سال کا ٹینور رہا ہے یا 3 سال کا ٹینور رہا ہے, اس میں جو آپ نے ڈیولپمنٹ کے کام بتائے, اس میں آپ کو یہ چیز کہوں گا, ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ میں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ میں آج بھی ایسے حالات ہیں, ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ بچوں کو اسکول جانے کے لیے کم از کم 5 کلومیٹر جو ہے چلنا پڑتا ہے. آج بھی ہمارے پاس جو ہے کئی جگہ ایسا ہے. آپ نے سڑک کی بات کی, میں تو سڑک کی بات پہ آؤں گا. ہمارا جو 2014 کے اندر فلڈ آیا تھا, اس فلڈ کے اندر ہمارا ننگالی کا جو برج تھا وہ بہہ گیا تھا. آپ بھی بہتر جانتے ہیں, آپ بھی وہیں سے جانتے ہیں, آج تک اس کا جو ہے کام نہیں ہوا ہے. آرمی نے جو کام کیا تھا اس پل کا جو ہے واپس سے اس برج کو نہیں جو ہے کام کیا گیا. اس ہی برج سے تمام جو پونچھ کے سیاستدان ہیں وہ اس سے گزرتے ہیں. میں اس میں ایک چیز ضرور آپ سے کہوں گا, آپ نے اپنے ٹینور میں جب آپ کنٹیسٹ کر رہے تھے منشور میں بہت سارے پرومس کیے تھے عوام کے ساتھ, جیسے کہ آپ نے لورن کے اندر ٹورزم کو جو ہے پریورٹی پہ رکھا تھا. اس کے بعد اڑائی کے اندر جو ہے آپ نے ایک بینک کے لیے بھی کہا تھا, اور باقی جو ایک سسٹم جو ہے کہ کرپشن کو ختم کریں گے. لیکن آج کے ٹائم میں بھی آپ کے جو 3 سال تھے وہ بھی بیت گئے, لیکن آج 2021 ہوا ہے. آج بھی ہمیں جو ہے عوام کو ان تمام مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. تمام عوام کو جو غریبوں کا کاروان میں بات کروں گا, کیونکہ آپ نے جو ہے ایک غریبوں کا کاروان چلایا تھا, اسی غریبوں کو کاروان جو ہے غریب لوگوں کو یہ مشکلات آ رہی ہیں. کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ہمارے
रिप्रेजेंटेटिव रहे, और हमारा सवाल आपसे रहेगा, सवाल इसलिए रहेगा कि आवाम जानना चाहती है कि इस करप्शन सिस्टम, इस डेवलपमेंट को कौन ख़त्म करेगा। अगर आपने जो है आवाज़ जो है असम्बली में उठाई लेकिन आपकी सुनवाई वहाँ पे नहीं हुई है, तो फिर आम आवाम की जो सुनवाई वो कब होगी? हाँ इलाही साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात की। मैं इसमें बात करना चाहता हूँ आपसे कि जो सो फार एज टूरिज़्म इज़ कंसर्न, मेरे ख्याल में पहला MLA हूँ जिसने इस कदर हाईलाइट किया था इस टूरिज़्म की तलक से कि हमारा जो पुंछ है ये मच ब्यूटीफुल है, मच ग्रेट है इससे एज़ कम्पेयर टू गुलमर्ग, पहलगाम। अगर इसको भी अपलिफ्ट किया जाए, उसमें नंदी झूल का जिक्र था, उसमें आपकी ये जो अड़ाई में क्या नाम इसका जबी तोती, उसके बाद नूरपुर है ये हमारे सलूनिया की तरफ, बड़ी खूबसूरत जगह थी, सब्जियाँ गड़ियाँ हैं। तो उसमें मैं आपको ये कहूँगा कि मैं टूरिज़्म मिनिस्टर को यहाँ लाया था, ये रिकॉर्ड है। टूरिज़्म मिनिस्टर ने पूरा सर्वे किया और उसमें आइडेंटिफाई किया था 3-4 जगहों को कि हम जबी तोती, ये नूरपुर, सलूनिया, उसके बाद सब्जियाँ गड़ियाँ और लोरन को अपलिफ्ट करेंगे और उसमें हम पेइंग गेस्ट बनाएंगे, जो वो सारा डिस्कस हुआ था यहाँ। लेकिन शोम ये किस्मत, जब भी आप इखलाक साहब मेरे से बात करें तो ये याद रखना कि आपने मुझे 6 साल के लिए भेजा था और मुझे 2 साल की गवर्नमेंट मिली, ठीक है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ आपसे, इसका मुआवजा कीजिए बाकी पिछले सालों से, तो आपको सारा पता चल जाएगा सच क्या झूठ क्या। आप जो 5 साल की आप सड़कें की बात कर रहे हैं, देखिए प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं, जैसे मैंने कराया था मंजूर CRF में छम्बर किनारी, दोनों गांव बराछड़ी, 4 गाँव को इस माइंड में रख के ये पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट था इस हमारी कंस्टिट्यूंसी में, पहली बार आया था। CRF में हमने 13.5 या 14 करोड़ रुपया उसका मंजूर करवाया उस सड़क के लिए, 10 किलोमीटर है वो, ताकि वो पूरा बेल्ट जो उसको बेनिफिट मिल सके। तो वो अभी तक वो नहीं हो सका है, कोई पैसे की भी कोई शायद कमी हुई है, चूँकि कोरोना आया, हमारे मुल्क का जो GDP है वो भी थोड़ी डाउन हो गई है। मेरा सवाल ये था कि ब्रिज जो नंगाली, लेकिन जो आपने ब्रिज की बात की, टूरिज़्म की बात की, उसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा था, तभी तो टूरिज़्म मिनिस्टर यहाँ 2 दिन रहा था, नहीं तो वो इसलिए आया था कि ताकि यहाँ पे इसको अपलिफ्ट किया जा सके। बहरहाल वो आगे टाइम नहीं था, अल्लाह जो चाहता है वो बेहतर करता है। उसमें जो ब्रिज की बात आप कर रहे हैं, ये भी गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन थी, उनका एहसान था हम पे। ब्रिज जब बह गया तो असल में ये जो बॉर्डर रोड्स है, ये जो ग्रिफ जिसको हम कहते हैं, ये उनके अंडर है। ये रोड समझे आप, कहाँ से, चंडक से लेकर पुंछ तक, तो ये भी उनके पास है। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इसलिए इस ब्रिज को ठीक नहीं किया कि उन्होंने इसके बजाय डबल लाइन ब्रिज एक DPR भेज दिया था, सैंक्शन करवा लिया था। जब हमने ग्रिफ अथॉरिटी से ये टेकअप किया था, मीटिंग हुई थी DC हाउस में, तो उसमें ये हुआ था कि हमने डबल लाइन ब्रिज इसी में, चूँकि हमने डबल लाइन ब्रिज बनाना है, अब इस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब डबल लाइन ब्रिज का जो DPR चला गया, सैंक्शन होकर चला गया, टेक्निकल उसकी क्लियरेंस हो गई, सारा कुछ हो गया, वो दिल्ली चला गया, तो अभी वहाँ से क्लियरेंस नहीं आई। तो वो अब इसी तजब्जब में है कि अगर हम इसको शुरू करें तो इसके साथ ही डबल लाइन ब्रिज बनना है, तो उस पर खर्च करें, इसलिए आजकल हो रहा है। अदरवाइज़ इसमें कोई किसी स्टेट का कोई चक्कर ही नहीं है। मैं कभी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ, जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहता हूँ। जो काम मैंने किए मैं वही उसी की बात कर रहा हूँ, जो किसी ने की है तो मैं उसकी बात कभी नहीं करता हूँ। जो अवाम के साथ वादे थे उनका क्या हुआ? जो मैं आपको ये उस वक्त से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अवाम के साथ वादा ये था कि आपकी अवाम पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है करप्शन खत्म। हाँ जी, आपकी अवाम, हमारी अवाम जो पुंछ की अवाम थी, उसके साथ ये वादा किया गया था। मैं इसमें आपको एक नेशनल लेवल की बात बताना चाहता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड। एक बार 2014 से पहले 2013 या 12 की बात है, हमारे उस वक्त चूँकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो 1 रुपया हम नरेगा के नाम पे या किसी और नाम पे बेचते हैं तो उस पे ग्राउंड पे 10 पैसे लगते हैं, सिर्फ ग्राउंड तक 10 पैसे पहुंचते हैं। ये करप्शन का खात्मा कोई एक MLA, MP या कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता है। ये तो एक वर्ल्ड वाइड बीमारी है। और उसके बाद हमारे भारत में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप ये समझें कि भाई एक MLA आएगा तो वो इस करप्शन को ख़त्म कर देगा। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं। मैंने अपनी तरफ से जब मीटिंग में बैठा था तो मैंने बड़ी बड़ी कस्में भी करवाई थी, लेकिन इखलाक साहब आप नहीं समझते हैं कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। ये तो इसके तार बड़े दूर दूर तक हैं। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, मैं जैसे मिसाल आपको देना चाहता हूँ, नरेगा के काम हो रहे हैं, हमारी आंखों के सामने दूर झोंके जा रहे हैं। हमें क्या, मुझे क्या, DC साहब को पता नहीं है क्या, चीफ सेक्रेटरी को पता नहीं है क्या, गवर्नर साहब को पता नहीं है कहाँ कौन क्या कैसे हो रहा है?
चाहे इतनी हमारी 15 एजेंसियाँ, उनको पता नहीं है एजेंसियों को कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है। अब रियासत में जो आपकी पार्टी थी जिसके साथ आपका कोलिशन था, सरकार बनाई थी, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। उसके बाद जो अब जम्मू कश्मीर जो था गवर्नर राज के अंदर आ गया, जम्मू कश्मीर जो था पीडीपी जो थी वो एक साइड हो गई थी। उस वक्त जो बगावत चली थी पीडीपी के अंदर, कहा जाता है कि आप भी उसके हिस्से थे। उस चीज़ को आप कैसे आवाम के सामने रखोगे? नहीं, गवर्नमेंट इखलाक साहब बगावत की वजह से नहीं गई। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कह दिया, मैं उसका जवाब अब सुन लें आराम से। गवर्नमेंट बगावत की वजह से नहीं गई, गवर्नमेंट तो गई इसलिए कि बीजेपी ने विड्रा कर लिया था। उस वक्त तक तो कोई नहीं, एक ही हसीब द्राबू साहब को मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने निकाला था पार्टी से, मतलब मिनिस्ट्री से उसको निकाल दिया था। अदरवाइज सारे लोग उधर ही थे, वो कोई इशू नहीं था। उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस हुए 2018 में ही, 2018 में हमारे कोई मेरे ख्याल कोई 12-13 MLAs जो थे वो इसके साथ चले गए, दूसरी पार्टियों में चले गए। अब मैं 20 दिसंबर 20 की बात है, नहीं जनवरी 20 की बात है, मैं जम्मू में था, तो हमारे कुछ 7 MLAs मरमू साहब को मिले, जिसमें चौधरी कमर साहब थे, राजा मंजूर साहब थे, अब्दुल रहीम राथर साहब थे। तो उस पादाश में, चूँकि मैडम उस वक्त हाउस रेस्ट थी, तो उस पादाश में उनको मैंने दूसरे दिन पेपर में देखा कि वो जो गवर्नर से मिले थे हमारे 7 MLA, उनको इस पादाश में निकाल दिया गया पार्टी से, एकदम पार्टी से निकाल दिया गया कि आप क्यों मिले लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो मुझे उसमें एज ए, देखिए हर एक इंसान की एक ज़मीर होता है, तो मेरे ज़मीर ने कहा कि ये तरीका नहीं है किसी को पार्टी से निकालने का। अगर कोई कुछ करता है एंटी पार्टी कोई एक्टिविटीज़, तो उसको आप एक्सम्पलेशन नोटिस सर्व कर सकते हैं, उसको चार्जशीट कर सकते हैं। उसके बाद तो मैंने उसी दिन अखबार में, वो भी पेपर में है सारा, मैंने उसी दिन लिखा कि आपने जिसने भी ये निकाला, क्योंकि पार्टी में पहले कुछ लोग थे जो पार्टी को तोड़ मरोड़ रहे थे, मुझे शक हुआ कि वही कर रहे हैं। मैंने कहा ये गलत किया आपने, 7 MLAs को वापस ले लो। इन्होंने अगर गवर्नर से नहीं मिले फिर किससे मिलेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर ही तो इस वक्त हमारे हालात हैं, लोगों के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो हमने मिलना है। तो उसमें मैंने उनको कहा 7 दिन तक ये ले लें, नहीं तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। उस प्रोटेस्ट में मैंने रिज़ाइन किया था, मैं कहीं बगावत में नहीं हूँ। बगावत में होता तो मैं किसी वक्त किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुका होता। मैंने उसलिए इसके लिए नहीं किया। हाँ, इसमें और चीज़ें हैं अपने इखलाक साहब, ये क्या हुआ, क्यों ये 19 MLA निकले, ये बड़ी लंबी दास्तान है। मैं नहीं उसको करना चाहता हूँ, जब तक कि मेरे बारे में कुछ ना कहा जाए मैं नहीं कुछ कहूँगा। अगर कहा गया तो मेरे पास बहुत मौत है कहने के लिए। आज जो पीडीपी का प्रेसिडेंट है वो शमीम अहमद गनई साहब है जी। आज आपका स्टेटस कहाँ पे है? नहीं, मैं तो इस वक्त तो किसी भी जमात में नहीं हूँ, मैं तो पार्टी को छोड़ चुका हूँ। मैं प्रोटेस्ट में छोड़ा था, मैंने कहा ना आपसे, मैं प्रोटेस्ट में छोड़ा था। मैंने कोई किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता तो इसका मतलब था कि मेरी कोई अज़ाइम थे तभी छोड़ा था। लेकिन मुझे 2 साल हो गए, जनवरी 20 में मैंने छोड़ा था, तो आप समझे आप साल से ज़्यादा हो गया। तो मैं किसी पार्टी में अभी नहीं गया, हालात वाक़यात नहीं है, उसके बाद देखेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। मैं अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ऑल पार्टी मीटिंग जो है दिल्ली के अंदर बुलाई गई। हमारे पीर पंजाल का इससे पहले भी आवाज़ जो थी वो दबाई जाती थी कहीं ना कहीं, तो इस बार भी पीर पंजाल रीजन से किसी को बुलाया नहीं गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑल पार्टी मीटिंग को आप कहाँ देखते हो? मैं इखलाक साहब आपको एक बात बताऊँगा, ये बड़ी छोटी बातें हैं, मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। देखिए, जब सो फार एज PDP इज़ कंसर्न्ड, J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ कंसर्न्ड, वो जमातें हर खिते को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसमें कोई रीजनल की बात नहीं थी कि मोदी जी हर रीजन से बुलाते, खिता पीर पंजाल से भी, खिता चनाब से भी, ऐसा नहीं था। जो जमातें रिप्रेजेंट पूरी स्टेट को कर रही हैं, जिनका MLA हर रीजन में है, इसका मतलब रिप्रेजेंट कर रही हैं हर पूरे खिते को, तो उन्होंने तो सियासी लोगों को बुलाना था। उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, उनमें तो उन पर यह भी उंगली उठी कि पंडितों को क्यों नहीं बुलाया। सिंस नो रिप्रेजेंटेटिव्स देयर फ्रॉम पंडित्स, तो उसको नहीं, उन्होंने ये कहा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहे इन द शेप ऑफ CM है, MLA है, चीफ मिनिस्टर है, उनको बुलाया गया। तो जो जमातें वहाँ पैंथर्स पार्टी है या BJP है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है या PDP है, ये तो पूरी स्टेट को उसमें किसी खिते को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों उनको बुलाया गया 1.5 साल में ये कुछ करने के बाद, क्यों हुआ ऐसा मरकज़ की भी कुछ परेशानियाँ हैं। मैं इसमें अपनी बात कहना चाहूँगा आपसे, जो मैं कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये किया, और ये मैं आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू पब्लिक।
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2018 5 اگست کو یہاں سے اڑایا گیا تھا اس کو 370 کو بھی 35A کو بھی. میں نے اس وقت بھی جو میرا حلقہ احباب تھا ان کو اس وقت کہا تھا. ایک میرے عزیز نے نہیں مانا تھا تو اس کی ہمیں بعد میں بڑی پریشانی ہوئی. تو میں نے سب کو کہا تھا آرام سے بیٹھو, سکون سے بیٹھو گھروں میں, کوئی پریشانی کی بات آپ مت کرو, کوئی ہمیں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج بھی لوگوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جو بھی میرے ساتھی ہیں جو سننا چاہتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ بالکل اطمینان سے رہیں, آرام سے رہیں. یہ جو بلایا گیا اس کا جب فائدہ سینٹر کو بھی ہوا ہوگا, مودی جی کو بھی ہوا ہوگا, انہوں نے بھی انٹرنیشنلی دکھانا ہے کہ بھائی ہم کچھ کام کریں, اور میں دعا بھی کرتا ہوں خدا کرے ہو. دیکھیے واٹ از دا ایشو, میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ دس واز ویری مچ ود ان دا مینیفیسٹو آف BJP کہ ایز اینڈ وین دے ول ازوم پاور دے ول ریموو دس 370 اڑا دیں گے, 35A اڑا دیں گے. وہ اب سپریم کورٹ میں ہے, وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ جو ریاست کے ٹکڑے کیے گئے یہ بہت بڑی بھیانک غلطی تھی. اور جب کبھی بھی دیکھیے جو بھی رولر آتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے, رہنے والا کوئی نہیں ہے, یہ ناپائیدار دنیا ہے, چلا جائے گا. جو بھی پھر ان کی کمیاں گنواتے ہیں تو جب یہ گورنمنٹ ہماری جائے گی, ان کی کمیاں جب تاریخ میں گنوائی جائیں گی تو ان میں یہ کہا جائے گا کہ سب سے بھیانک غلطی تھی کہ ریاست کے 2 ٹکڑے کرنا, یہ مناسب نہیں تھا کرنا. اب میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے بینگ اے مسلم, میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں حکم ہے, یہ ہمیں حکم ہے کہ جب کوئی ظلم کرتا دیکھو تو اس کو طاقت سے روک دو. اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو اس زبان سے روکو, اگر تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا مانو. تو جب آپ دل سے برا مانو گے تو یہ بھی کمزور ایک مد ہے ایمان کی. ہم شاید اسی زمرے میں آتے ہیں. میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے کہتے ہیں ابھی کچھ ٹکڑے کریں گے, ابھی کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. میں کہا کریں 25 ٹکڑے کریں, کوئی پریشانی مت کرو. اس کے بجائے میں آپ کو یہ ایڈوائس کرنا چاہوں گا, بجائے اس کے پروٹیسٹ کرو, کچھ کرو, اس کے بجائے آپ اپنی آس امید آرزو کا محور اللہ کی پاک ذات کو بناؤ. دیکھیے ہمیں اللہ کے آگے سب نے گڑ گڑانا ہے, ہم نے اپنی آس امید کو جوڑنا ہے اللہ کی عظمتوں کے ساتھ. ہم نے اس سے دعا کرنی ہے, مولا ہم پہ کرم فرما, جس کی ذات اقدس یہ فرماتی ہے کہ میں اتنی طاقت والا ہوں تو کہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. جب چاہتا ہوں جاندار کو بے جان بنا دیتا ہوں, جب چاہتا ہوں بے جان کو جان. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, کہتا رہا ہوں کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. جب چاہتا ہوں اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرتا ہوں, جب چاہتا ہوں روشنی. ہمیں اس ذات اقدس پہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے, اور کسی چیز پہ یقین, اللہ کی عظمتوں سے ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے گا. لیکن ہمیں اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے, کسی سے کوئی امید نہیں ہے. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہو رہا ہے. اور ہمیں بھی میں کہتا ہوں, ابھی آرمی جنرل تھے پرسوں ہمارے, وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں 200 ملیٹنٹس رہ گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہماری 7 لاکھ آرمی ہے, اب کوئی پریشانی, اب ملٹنسی 200 ملیٹنٹ تو اب کیا ہے, 7 لاکھ آرمی کے درمیان آگے کیا ہے. میں نے اس وقت بھی یہ کشمیر کے نوجوانوں کو پچھلے سال یہ ریکویسٹ کی تھی, میسیج دیا تھا, یوٹیوب میں موجود ہے, کہ یہ جو آپ ملیٹنسی کو جوائن کر رہے ہو, دس از اے سوسائڈل, یہ سوسائڈ مت کرو. آپ کے پاس ایک راستہ ہے, اللہ کی عظمتوں پہ پورا یقین بھروسہ کرو, توکل کرو, اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ, اللہ سے بہتر امیدی. تاریخ کو اٹھا کر دیکھو, یہاں بڑی بڑی طاقتیں چلی گئیں, جہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے. اللہ ہم پہ ضرور کرم کرے گا, ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ ہمیں اپنی آس امید آرزو کو اللہ کی عظمتوں سے جوڑنا ہے, اللہ کے در کا گدا بننا ہے, اللہ سے مانگنا, اور اللہ ہمارا بہتر حامی و ناصر مددگار ہے. باقی رہا یہاں کا مسئلہ, اگر یہ بات ہے تو وہی بات کہی گئی, مرکز لیڈر کو بلا کر ڈیلیمیٹیشن کریں گے, اس کے بعد الیکشن کریں گے, اس کے بعد اسٹیٹ کی بات ہے. اگر سنسیئر ہے اسٹیٹ تو اس کو سب سے پہلے اسٹیٹ کو واپس دینا چاہیے, اس کے بعد ڈیلیبریشن اور الیکشن کرنا چاہیے, اگر وہ سنسیئر ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے. ہمیں ہماری آس امید آرزو کا جو محور ہے اللہ کی پاک ذات ہے, وہی ہمارا حافظ و ناصر ہے, وہی ہمارا مددگار ہے, اور ہم پہ ضرور کرم فرمائے گا. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ایکس ممبر لیجسلیٹو اسمبلی جناب شاہ محمد تانترے صاحب. آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں کمنٹ باکس میں. مجھے دیں اجازت, شکریہ, السلام علیکم.